السلام علیکم، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور آج کی ہماری یہ نشست عورت کا مقام قرآن کی روشنی میں اس کا 27واں حصہ ہے، 27ویں نشست ہے۔ اس میں قرآن اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب ذکر کریں گے، تشریح کریں گے، تفصیل بتائیں گے کہ منافق کی ایک اور نشانی، نبوت کے حوالے سے دفاع، اور جو نبوت ہے، جو نبی ہوتے ہیں وہ صدیق ہوتے ہیں، عادل ہوتے ہیں، منصف ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں، شہید یعنی گواہی دینے والے، اور اس قسم کی جو باقی ان کی جو صفات ہیں ان پہ ذکر کریں گے، تشریح فرمائیں گے، تفصیل فرمائیں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ جناب استاد محترم قرآن اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب یعنی اس طرح انبیاء سلام علیہم ہموار و متوازن نظام کے قیام کے ذریعے رب تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کو معاشرہ میں عملاً آج سچ کر دکھاتے تھے، جیسے کہ رسول عربی نے پرانی ریاست کی صدر سربراہ ہونے کے باوجود عوام ہی کے ایک فرد کی طرح زندگی بسر فرمائی تھی۔ نہ آپ کا مکان عوام سے ہمارا الگ کوئی باولا تھا، نہ آپ کا لباس عوام سے جدا تھا، نہ خوراک عوام سے جاری تھی، نہ آپ کا علاج عوام سے منسوخ ہوتا تھا۔ ایپیسوڈ ہے، یہ ہے انبیاء کی شان صدیقت۔ تو اس کے بعد باری آتی ہے انبیاء کے شان شہادت و صالحیت کی۔ یہ مقدس جماعت خود معاشرہ کی نگران اور عوام کے لیے نمونہ بھی ہوتی تھی۔ یہی ہے نگران و نمونہ کی دو معنی لفظ شہید کے، اور شبانہ روز معاشرت اسلام میں سرگرم عمل رہنا ایک بھی ان کا شیوا تھا، اور اس آیت مجیدہ میں صدیقین، شہداء اور صالحین تینوں الفاظ اپنے باطن پیشواؤں کے پاس واقع ہوئے ہیں۔ نبیین کی ابتدا میں من حرف جار بیانیہ ہے، اور مذکورہ صفات سے ما قبل واو کا مجیدہ میں برائے جمع صفات اور پہچان۔ پس اس آیت سے جب انہیں حصول نبوت کا نظریہ قائم کرنا کا حکم دیا جائے، ہجرت کرنے کا حکم دیا جائے، آیت میں نامدہ لفظ سے ما لڑیں گے اور نہ عین ہے کہ اس نظام کی اطاعت کرنے والوں کو جو اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کی اساس پر اللہ کے رسول نے قائم فرمایا تھا، تو نبیوں کی معیت ہو سکوں میسر آتی ہے، نہ کہ نبوت من دیارکم۔ معیت کا مطلب ہے ان کے ساتھ ہونا، منہم۔ تو وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ سورہ فتح میں محمد الرسول اللہ والذین معہ 48 اور 29 کے مطابق اصحاب رسول کو ہم کی معیت فرض کر تھی، نہ کہ نبوت۔ اس طرح سورہ ال عمران میں انبیاء سابقین کے صحابہ کے متعلق فرض کریں آیا ہے، تم اللہ کی راہ قتل معہ ربیون میں سے تھوڑے سے افراد کے سوا ایسا 3 اور 146۔ اس آیت مجیدہ کے مطابق انبیاء کے دوش بدوش لڑنے والے صحابہ کو حقیقت یہ ہے ان کی معیت حاصل تھی، وہ نبی نہیں بن جاتے تھے۔ معیت کا مطلب ہے ساتھ ہونا، ان کے لیے اچھا بھی ہے، اور علاوہ ازیں کسی ایک شخصیت میں متعدد صفات کے اظہار کے لیے، یعنی یہ عمل بار واو کا تکرار بطور حرف جمع آتا ہے، جیسے کہ مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات آتیناہم لدنا اجرا۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات اپنے والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات
و اگلی صائمین و صائمات 33 اور 35 کا مطلب یہ نہیں کہ مسلم اور ہیں اور ہم اور ہیں، سیدھے راستے صابر اور ہیں، روزہ رکھنے والے اور ہیں، یعنی بلکہ سیدھی راہ پر گامزن رکھیں۔ سامعین کرام، اس سے اگلی آیت مجیدہ میں پھر آتی اللہ و آتی الرسول کی قرآنی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ہم 8/20 9/59 یعنی 9/59 9/62 اینڈ 9/74 کے حوالوں سے وضاحت کر چکے ہیں کہ اللہ اور رسول کے لیے تثنیہ کی بجائے ضمیر واحد کا آنا اس امر کی کھلی دلیل ہے کہ یہ اصطلاح ہے جس سے دو نہیں بلکہ ایک چیز مراد ہے۔ نیز سیاق و سباق کلام بھی اس امر کی شاہد ہے کہ آتی اللہ و آتی الرسول سے اس واحد نظام کی اطاعت مراد ہے جو رسول اکرم نے اپنی زندگی میں اکیلے رب تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کی بنیادوں پر قائم فرمایا تھا۔ تو یہ مذکورہ بالا اصطلاح کی روح سے اللہ اور رسول کی صحیح اطاعت وہ ہے جو اقلوت مرکزی قرآنی نظام کے متحد کی جائے۔ اسی اطاعت کے متعلق ارشاد ہوا ہے کہ من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو مفہوم اس کا، اور جو لوگ اکیلے اللہ کے اقتدار اعلیٰ کی بنیادوں پر رسول اکرم کے قائم کردہ نظام کی اطاعت کے ذریعے اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ ساتھ ہوتے ہیں ان لوگوں کے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ وہ نبیوں میں سے ہیں، یعنی وہ جماعت انبیاء ہے، اور جو صدیقین یعنی سچے بھی ہیں، اور جو شہداء یعنی معاشرہ کے نگران بھی ہیں، اور صالحین یعنی اصلاح کرنے والے بھی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ نبیوں کی جماعت جو سچے معاشرہ کے نگران اور مصلح بھی ہیں، رفاقت کے لحاظ سے بہتر ہیں۔ اب اس میں ایک اکتسابی نبوت کا تصور غیر قرآنی ہے۔ اکتسابی نبوت کا تصور غیر قرآنی ہے۔ اس سے مراد، اکتسابی نبوت سے مراد کہ اگر کوئی اپنی ذاتی کوشش کرے تو اس سے وہ نبی نہیں بن سکتا، یہ غیر قرآنی نظریہ ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ اس آیت مجیدہ سے بعض لوگ 33 اور 40 کے اس خداوندی فیصلے کے خلاف کہ رسول عربی کے بعد نبیوں کی آمد ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی ہے، یہ تصور اخذ کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت سے ہر شخص جس طرح صالح بھی ہو سکتا ہے، شہید بھی ہو سکتا ہے، صدیق بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح نبی بھی بن سکتا ہے۔ حالانکہ یہاں انبیاء سلام علیہم کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ صدیق ہوتے ہیں، شہید بھی ہوتے ہیں، اور صالح بھی ہوتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک نبی بحیثیت انسانیت کے بلند مقام پر ہوتے ہوئے خصائص مخصوصہ کے لحاظ سے صدیق سچا بھی ہوتا ہے، شہید معاشرہ کا نگران بھی ہوتا ہے، اور صالح معاشرہ کی اصلاح کرنے والا یعنی مصلح بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ آیت مجیدہ 4/69
یعنی 4/69 میں یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اکرم سلام علیہ کے قائم کردہ مرکزی نظام کی عطائیت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ افراد یعنی انبیاء کی معیت حاصل ہوگی۔ نبیوں کے باقی تینوں مراتب وہ بالترتیب سامعین کرام آپ وہ ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، نبی خود صدیق بھی تھے۔ واضح ہے کہ ہر نبی کی یہ شان تھی کہ ضابطہ الہی کو عملاً سچ کر دکھایا تھا، جیسے کہ ابراہیم سلام علیہ کے متعلق ارشاد ہوا ہے انہو کانا صدیقا نبیہ 19/41۔ بے شک وہ صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ نمبر 2، نبی خود شہید بھی تھے، یعنی معاشرہ کے نگران اور نمونہ، جیسے کہ خود رسول اکرم کے متعلق ارشاد ہوا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا 2/143۔ اور اے صحابہ تمہارا نگران اور نمونہ ہمارا رسول ہے۔ 3 نمبر، نبی خود صالح بھی تھے، یعنی معاشرہ کی اصلاح کرنے والے، جیسے کہ یحییٰ سلام علیہ کے متعلق ارشاد ہوا ہے سیدم و حسورم و نبیم من الصالحین 3/39۔ اور وہ سید قوانین الہی کی حدود میں محصور نبی اور صالحین میں سے ہوگا۔ اب چونکہ لا نفرق بین احد من رسلہ 2/285 کے مطابق سب کے سب نبی رسول فضیلت کے ایک ہی مقام کے حامل تھے، اس لیے جو صفت ایک نبی کی بیان ہوئی ہے وہ سب کے سب نبیوں کی ہے، فلہذا تمام نبی ہونے کے ساتھ ساتھ صدیق بھی تھے، شہید بھی تھے اور صالح بھی تھے۔ اور آیت زیر نظر 4/69 کے مطابق انبیاء کا قائم کردہ نظام اکیلے رب تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کی اساس پر قائم ہوتا تھا، جس میں کسی جانب جھکاؤ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس طرح آیت زیر بحث 4/69 میں یہ جو الفاظ آئے ہیں صدیقین، شہداء اور صالحین کے الفاظ نبیوں کی تعریف میں آئے ہیں۔ انبیاء کے قائم کردہ متوازن نظام کی اطاعت کرنے والے نبی نہیں بن سکتے، انہیں نبیوں کی معیت حاصل ہوتی ہے، جس کے متعلق ارشاد ہوا ہے ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما۔ مذکورہ بالا انبیاء کی معیت جو صدیق، شہید اور صالح بھی تھی، اللہ تعالیٰ کا مخصوص فضل ہے جس سے ہموار و متوازن معاشرہ میسر آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے جو بڑھ کر جاننے والا ہے، معاشرتی مشکلات کا حل وہی بتا سکتا ہے۔ اب اس میں دفاع کے متعلق اس سے سامعین کرام اگلی آیت مجیدہ میں جماعت مومنین کو مخاطب کر کے ارشاد ہوا ہے کہ مذکورہ نظام کے قیام و بقا کے لیے دفاعی نظام قائم رکھنا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا 4/71۔ اے ایمان والو، دشمن کے دفاع کے لیے اپنے بچاؤ کے سامان ہمیشہ تیار رکھو، پھر جب دشمن تمہیں للکارے تو اس کے مقابلے کے لیے تم نکلا کرو، خواہ جتھا
بندوقوں جتھا بند دستوں کی صورت میں یا اجتماعی فوج کی صورت میں۔ ساتھ ہی اگلی آیت مجیدہ میں خبردار کر دیا گیا ہے کہ ان بزدل موقع پرست منافقوں سے ہوشیار رہنا جو خود تمہارے اندر موجود ہیں۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَا يُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا۔ اے ایمان والو، یقیناً تم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو جہاد سے جی چراتا ہے، پھر اگر تمہیں جنگ میں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ کہے گا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام فرمایا ہے کہ میں میدان جنگ میں ان مومنوں کے ساتھ حاضر نہیں تھا۔ تو وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَانَ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتَ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ 4/73۔ اور البتہ اگر ایمان والو جنگ میں تمہیں اللہ کا فضل ملے، یعنی اگر تمہیں مال غنیمت میسر آئے اللہ کی طرف سے، تو پھر جب اسے مال غنیمت سے حصہ نہیں ملے گا تو وہ ضرور یہ کہے گا کہ گویا ایسا ہے جیسے کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی موجود نہیں ہے، کاش میں بھی ان مومنوں کے ساتھ ہوتا تو میں بھی مال غنیمت پا کر بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ تو اس سے اگلی آیت مجیدہ جو ہے 74، وہ انشاءاللہ ہم اگلی محفل میں اگلی سیٹنگ میں اس کے متعلق بیان کریں گے۔ آج کی ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ تو سامعین کرام، حاضرین مجلس، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آج کی محفل میں اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ۔ فی امان اللہ۔ تو اس طرح آیت زیر بحث 4/69 میں یہ جو الفاظ آئے ہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے الفاظ نبیوں کی تعریف میں آئے ہیں۔ انبیاء کے قائم کردہ متوازن نظام کی اطاعت کرنے والے نبی نہیں بن سکتے، انہیں نبیوں کی معیت حاصل ہوتی ہے، جس کے متعلق ارشاد ہوا ہے ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ مذکورہ بالا انبیاء کی معیت جو صدیقین، صدیق، شہید اور صالح بھی تھی، اللہ تعالیٰ کا مخصوص فضل ہے جس سے ہموار و متوازن معاشرہ میسر آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے جو بڑھ کر جاننے والا ہے، معاشرتی مشکلات کا حل وہی بتا سکتا ہے۔ اب اس میں دفاع کے متعلق اس سے سامعین کرام اگلی آیت مجیدہ میں جماعت مومنین کو مخاطب کر کے ارشاد ہوا ہے کہ مذکورہ نظام کے قیام و بقا کے لیے دفاعی نظام قائم رکھنا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ 4/71۔ اے ایمان والو، دشمن کے دفاع کے لیے اپنے بچاؤ کے سامان ہمیشہ تیار رکھو، پھر جب دشمن تمہیں للکارے تو اس کے مقابلے کے لیے تم نکلا کرو، خواہ جتھا بندوقوں
جتھا بند دستوں کی صورت میں یا اجتماعی فوج کی صورت میں۔ ساتھ ہی اگلی آیت مجیدہ میں خبردار کر دیا گیا ہے کہ ان بزدل موقع پرست منافقوں سے ہوشیار رہنا جو خود تمہارے اندر موجود ہیں۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَا يُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا۔ اے ایمان والو، یقیناً تم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو جہاد سے جی چراتا ہے، پھر اگر تمہیں جنگ میں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ کہے گا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام فرمایا ہے کہ میں میدان جنگ میں ان مومنوں کے ساتھ حاضر نہیں تھا۔ تو وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَانَ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتَ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ 4/73۔ اور البتہ اگر ایمان والو جنگ میں تمہیں اللہ کا فضل ملے، یعنی اگر تمہیں مال غنیمت میسر آئے اللہ کی طرف سے، تو پھر جب اسے مال غنیمت سے حصہ نہیں ملے گا تو وہ ضرور یہ کہے گا کہ گویا ایسا ہے جیسے کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی موجود نہیں ہے، کاش میں بھی ان مومنوں کے ساتھ ہوتا تو میں بھی مال غنیمت پا کر بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ تو اس سے اگلی آیت مجیدہ جو ہے 74، وہ انشاءاللہ ہم اگلی محفل میں اگلی سٹنگ میں اس کے متعلق بیان کریں گے۔ آج کی ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ تو سامعین کرام، حاضرین مجلس، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آج کی محفل میں اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ آج کی نشست عورت کا مقام قرآن کی روشنی میں 27ویں نشست اور 27واں حصہ آپ کی خدمت پیش کیا گیا۔ جلدی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے نئے ٹاپک، نئے موضوع کے ساتھ۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔